حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس فانی زندگی کے اندر، اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا حقیقت کے اندر جو مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور یہ ماہ مقدس ماہ رمضان جس کا آج پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عنایت فرمایا آج کا جو دن ہے، یعنی 10 رمضان المبارک، یہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی گھر والی ہیں اور تمام مؤمنین کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ آپ کا یوم وصال ہے، اور اسی مناسبت سے آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کا ذکر کروں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یہ تمام جو ازواج مطہرات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ کی گھر والیاں ہیں، یہ تمام مؤمنین کی مائیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ یہ کہ عزت کے اندر، حرمت کے اندر، شان کے اندر ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ماؤں والا ہے۔ ساری امت مصطفیٰ ازواج مطہرات کی روحانی اولاد ہیں، تو جس طرح بیٹے کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے، یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی تعظیم کرے، عزت کرے، اس کی شرافت کو بیان کرے، اس کی عزت کو بیان کرے، اس کے احکام تسلیم کرے، اس کے احکام کے آگے سر کو جھکائے، بالکل اسی طرح بحیثیت مسلمان ہم سب مسلمان مرد اور عورتوں کو یہ لازم ہے کہ اپنی ماں کا تذکرہ کریں، اچھے انداز میں تذکرہ کریں، شانیں بیان کریں ان کی، اور جو ان کی سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس زندگی سے سبق حاصل کریں۔ جس راستے کے اوپر وہ لوگ چل کے چلے گئے، اسی راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، اسی راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بلائی رکھی ہے، اسی راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت رکھی ہے، اسی راستے کے اوپر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم شان میں، رفعت میں، مقام میں، بلندی میں زمانے کی باقی خواتین جیسی نہیں ہو۔ تمہاری شان ان سے بلند ہے، تمہارا مقام ان سے بلند ہے، تم اوروں جیسی نہیں ہو۔ اب یہاں پر سوچنے کی ایک بات ہے کہ اوروں جیسی کیوں نہیں ہو؟ اوروں جیسی کیوں نہیں ہو؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ ما بہل امتیاز کیا ہے؟ کون سی ایسی شے ہے کہ جس شے کی وجہ سے تمام زمانے کی خواتین سے معزز ہو گئیں، تمام زمانے کے افراد سے معزز ہو گئیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی ہیں، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی ہیں۔ دوسری طرف آپ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت اسماء شان میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں پہنچ سکتی؟ کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف دیکھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، آپ بیٹی ہیں حضرت خویلد کی،
دوسری بہن آپ کی حالہ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حالہ بہن ہونے کے باوجود، ماں باپ ایک ہونے کے باوجود، گھرانہ فیملی ایک ہونے کے باوجود خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام آپ کی شان اقدس کو کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حضور محمد مصطفیٰ کے حقد زوجیت کے اندر آ گئی ہیں، ان کو نسبت حاصل ہو گئی ہے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، اس لیے یہ زمانے سے معزز ہو گئیں۔ جس فیملی کے اندر پیدا ہوئی تھی، جس خاندان کے اندر پیدا ہوئی تھی، بے شک وہ ان کا خون صحیح، لیکن پھر بھی یہ شانوں کے اندر بلند ہو گئیں، رفتیں ان کی بڑھ گئیں، شانیں ان کی بڑھ گئیں، مقام ان کا بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو نسبت حاصل ہو گئی محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ۔ تو دوستو یاد رکھو کہ جس شے کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے وہ کائنات کے اندر معزز ہو جاتی ہے۔ کائنات کے اندر، زمانے کے اندر کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو شے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس سے متصل ہو جائے، جڑ جائے، نسبت ہو جائے، اس جیسا زمانے کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، تو خود ذات مصطفیٰ کے برابر کائنات کے اندر کوئی کیسے ہو سکتا؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ یہ جو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو ذات اقدس ہیں، یاد رکھیں یہ قریش کے اندر سب سے زیادہ معزز تھیں، سب سے زیادہ معزز تھیں، اور سب سے زیادہ مالدار بھی تھیں، سب سے زیادہ دولت والی بھی تھیں، سب سے زیادہ دولت والی بھی تھیں۔ اگر سارے قریش کی دولت ایک جگہ کے اوپر جمع کی جائے، سارے قریش کی دولت ایک جگہ کے اوپر جمع کی جائے، تب بھی ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو کرم تھا مال و دولت کے حساب سے اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ بعض سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ تھے آپ کے پاس جس سے آپ مال تجارت کیا کرتی تھی مختلف ممالک کے اندر، یعنی مصر کے اندر، اسی طریقے سے شام کے اندر آپ کا مال جایا کرتا تھا، سامان تجارت جایا کرتا تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو نفع عطا فرمایا کرتا تھا۔ آپ نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا شہرہ سنا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے، اور باقی لوگ جو نفع پیش کیا کرتے تھے اس سے دگنا نفع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے پیش کیا، اور آپ کا غلام یعنی حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس سفر کے اندر، تجارت کے سفر کے اندر وہ غلام بھی ساتھ تھا، تو اس نے واپس آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا شعری، صبر و تحمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ودیعت فرمائے تھے ان اوصاف کا تذکرہ کیا۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی بہن کو، اور دوسری روایت کے اندر نفیسہ نام کی ایک خاتون کا ذکر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو پیغام نکاح بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات اقدس ہے، آپ کی عمر مبارک تھی 25 سال، اور ام المؤمنین کی عمر مبارک تھی ایک روایت کے مطابق 28 سال اور دوسری روایت کے مطابق 40 سال، کیونکہ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ دنیا کے اندر تشریف لائی تھی، آپ پیدا ہو گئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت مبارک ہے وہ سال عام الفیل کے اندر حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ عمر مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 برس بڑی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے جو سرکردہ لوگ تھے، آپ کے چاچو ابو طالب تھے، حضرت حمزہ تھے، باقی رؤسائے قریش تھے، آپ کے مشورے سے حضرت خدیجہ کے پیغام کو قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کروں گا۔ اب آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے، آپ کے چاچو حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، یہ حضور علیہ السلام کو لے کر چلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ چلے جس طرح چاند چلتا ہے ستاروں کے اندر، اس شان کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کے گھر۔
حضور کے چاچو صاحب تھے۔ وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور نکاح کا خطبہ دیا حضرت سیدنا ابو طالب نے۔ ابو طالب وہ شخصیت تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر بعد میں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چاچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ اب یہاں پر ایک روایت ہے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، کچھ غلط فہمی ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ تو خطبہ پڑھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ایک اونٹنی اور دوسری روایت کے مطابق 2 اونٹنیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ذبح فرمائی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ولیمہ فرمایا، اپنی شادی کا ولیمہ فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ولیمہ فرمایا۔ اب جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے جانے لگے، یعنی اب اپنے گھر واپس چلتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ابو طالب کے گھر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب واپس چلتے ہیں۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ واپس چلے گئے، لیکن دوسرے دن حضور علیہ السلام الگ گھر کے اندر منتقل ہو گئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی مقام کے اوپر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام آپ نے روک لیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کہ آپ رک جائیں، اب یہ جو میرے پاس مال ہے یہ مال آپ کا ہے، یہ میرا جو گھر ہے یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہیں رہیں گے۔ بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہے، یا حضور علیہ السلام ایک دن ابو طالب کے گھر رہے، دوسرے دن منتقل ہو گئے۔ تو اس سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے، آپ کی سیرت پاک کے اس واقعے سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اکٹھے رہتے ہیں والدین کے ساتھ شادی کے بعد، اگر آسانی کے ساتھ نظام چل سکے، آسانی کے ساتھ نظام معیشت چل سکے، تو بے شک اکٹھے رہنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ لیکن اگر اس طرح ہو کہ آسانی کے ساتھ گزران نہ ہو، معیشت معاشی معاملات آسانی کے ساتھ نہ چل سکیں، گھر کے اندر کچھ افراد اکٹھے رہتے ہیں، اب ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب کو ایک عقل کے اوپر پیدا نہیں فرمایا، ہر شخص کی الگ عقل ہوتی ہے، ہر شخص کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر شخص کے زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، لہٰذا اگر معاملہ نہ بن سکے تو شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جدا کر دیں، یا اولاد جدا ہو جائے اپنے والدین سے خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ۔ تو اس معاملے کے اندر نہ اولاد کو معاملہ انا کا بنانا چاہیے، نہ والدین کو معاملہ انا کا بنانا چاہیے۔ اچھے طریقے سے گزر بسر ہو سکے تو الحمدللہ، نہ ہو سکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ حضرت ابو طالب کے گھر سے علیحدہ ہو گئے تھے، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرنے کے بعد جو بات طے پا جائے اس بات کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے، اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ والدین کہیں کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، چلے گئے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، آپ کی سیرت طیبہ سے یہ معلوم ہو آپ لوگوں کو، اور بالخصوص میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں پر دنیا کے جس کونے میں جا رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں خواتین بالخصوص کہ آپ کے لیے، خواتین کے لیے ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، آپ کی جو ذات اقدس ہے، آپ کی جو ذات اقدس ہے وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کو آپ اپنائیں گی، ان کو اپنا رول ماڈل سمجھیں گی تو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اور آپ کی زندگی سے آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ آپ کا لقب تھا طاہرہ، طیبہ طاہرہ، یہ آپ کا لقب تھا زمانہ جاہلیت کے اندر۔ اور زمانہ جاہلیت اتنا برا زمانہ تھا، اتنا برا زمانہ تھا، نکاح کی کوئی حد ہی مقرر نہیں تھی، ایک ایک خاتون کے ساتھ 60 لوگ نکاح کرتے تھے۔ لوگ اپنی ماؤں سے والد کے انتقال کے بعد نکاح کر لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ خواتین کی عزت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر بھی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ خاصہ تھا، آپ کی یہ شان تھی کہ اس زمانے کے اندر بھی لوگ آپ کو طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے۔
یعنی اس معاشرے کے اندر، اس ناپاک معاشرے کے اندر آپ نے کس طرح اپنی عزت کی، کس طرح اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی. تب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو محبوب پاک محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص کر لیا ہے. آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ حضور محمد مصطفیٰ کی زوجیت کے اندر آ جائیں. تو جب آپ اپنا دامن اس گندے معاشرے کے اندر، اس ناپاک اور نجس معاشرے کے اندر جب آپ اپنا دامن پاک رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو بلندیاں عطا فرمائیں گے. یہ خواتین کے لیے سبق ہے، بالخصوص آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست کا، کہ آپ نے اس طرز کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی جو گھر والی ہیں، ام المؤمنین ہیں، آپ کے طرز کے اوپر آپ نے چلنا ہے. تیسری بات جو آپ کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ام المؤمنین کی 2 شادیاں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقد زوجیت کے اندر آنے کے بعد. پہلے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ سے شادی ہوئی، اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ان کی جو اولاد تھی، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر لے کر نہیں آئے تھے. حضرت خدیجہ کی جو اولاد تھی باقی 2 خاوندوں سے جن کی وفات ہو گئی تھی، وہ اولاد اپنے والدین، اپنے باپ داداؤں کے گھروں کے اندر پلتی رہی. حضور علیہ السلام ان کو اپنے گھر کے اندر نہیں لے کر آئے تھے. یہ بات خصوصاً آپ نے یاد رکھنی ہے. تیسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی کل اولاد وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن سے ہوئی ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے. اسکندریہ کا جو بادشاہ تھا مقوقس، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاتون تحفے کے اندر دی تھی، بطور باندھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لونڈی پیش کی تھی، باقی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. ان کا نام تھا ماریاں قبطیاں. تو ان کے بطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم، اور 16 ماہ کی عمر کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور جنت البقیع کے اندر ان کی قبر بنا دی گئی ہے. یعنی حضرت ابراہیم کا مزار کہاں پر ہے؟ جنت البقیع کے اندر ہے. باقی ساری اولاد حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، حضرت عبداللہ بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور باقی جو اولاد تھی وہ بعثت کے بعد پیدا ہوئی. اور ان کا یعنی بچوں کا، بیٹوں کا انتقال بچپن کے اندر ہی ہو گیا تھا. بچپن کی جو زندگی تھی ان کے اندر ہی بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا. اور باقی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں جن میں حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، یہ ساری اولاد کہاں سے ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن پاک سے ہوئی ہے. تو یاد رکھیں اس بات کو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کون ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ ساس ہیں حضرت مولا علی المرتضیٰ کی، امی جان ہے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی، اور نانی جان ہے حضرت سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی نانی جان. یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عنایت فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس ٹھیک ہے، جے چھوڑ دے یار. آپ کی ذات اقدس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس سے 25 سال کا زمانہ آپ نے گزارا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ. 25 سال کا زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے گزارا ہے آپ کے ساتھ، اور اتنی وفا شعاری کے ساتھ، اتنے سلیقے کے ساتھ، اتنی قربانی کے ساتھ وقت گزارا ہے کہ پھر پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت کو، ان کی اطاعت کو، ان کی قربانی کو، ان کی وفا شعاری کو یاد کرتے رہے. یہاں تک کہ کئی دفعہ حضور علیہ السلام جس وقت ذکر فرماتے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کئی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جس وقت ذکر فرماتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے رشک آ جاتا. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی کہ کیا حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر؟ ہم بھی تو آپ کی بیویاں ہیں.
کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے عائشہ بات اس طرح ہے کہ وہ جو خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارے قبیلے کے لوگ مجھے چھوڑ گئے تھے، جب سب لوگوں نے مجھے معروم کیا تھا اس نے اپنا مال خرچ کیا ہے، میں اس کی محبت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ دوسرے مقام کے اوپر فرما میں ان کو یاد کرتا ہوں کہ میری ساری اولاد ان کے بطن سے، اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کا تحفہ مجھے عطا فرما وہ ان کے بطن سے عطا فرمایا۔ تو کبھی حضور ان کی اولاد کو یاد کرتے، کبھی حضور ان کی سخاوت کو یاد کرتے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفا شعری کو یاد کرتے۔ تو خواتین کے لیے اس میں یہ رہنمائی ہے کہ آپ اس کردار کے ساتھ زندگی گزاریں، اس اطاعت کے ساتھ، اس وفا شعری کے ساتھ کہ اپنے خامند کو اپنی جنت بھی سمجھے، اپنے خامند کو اپنی دوزخ بھی سمجھے کہ اس کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوں گی تو دوزخ کے اندر جانا ہے، اور اگر اس کی اطاعت کے اندر رہیں گی تو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جب دنیا سے چلے جائیں گی تب بھی زندگی کے اندر ذکر خیر آپ کا جاری رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس طرح فرماتے کہ جب بھی کوئی بھی جانور ذبح کیا جاتا، کوئی بکری ہوتی، کوئی بکرا ہوتا، کوئی گائے ذبح کی جاتی، کچھ بھی ہوتا، حضور علیہ السلام کو کچھ ہدیہ آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس گوشت میں سے، اس تحفے میں سے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو وہ تحفہ بھجوایا کرتے تھے، آپ کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے، آپ کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، آپ کی وفا شعری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی سہیلیوں کو تحفہ بھجوایا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت اسلامی صرف اس بات کا حکم نہیں دیتی ہے کہ زندگی کے اندر جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھ رہے آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، لیکن وہ بندہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، آپ سے دور چلا جائے تو اس کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں، حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کشف المحجوب کے اندر، فرماتے ہیں ایک لمحہ صحبت کا یہ حق ہے کہ پوری زندگی اس بندے کو دعائے خیر کے اندر یاد رکھا جائے، پوری زندگی اس بندے کو دعائے خیر کے اندر یاد رکھا جائے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 10 سال کی پرانی رفاقت بلا دیتے ہیں، 40 سال پرانی رفاقت بلا دیتے ہیں۔ یہ بات سوچنی چاہیے کہ اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ سابقہ حقوق کی رعایت رکھیں۔ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ تو چلی گئی دنیا سے، کتنا عرصہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو تحفے کیوں بھیجا کرتے تھے، ان کا ذکر خیر کیوں فرمایا کرتے تھے؟ سابقہ حقوق کی وجہ سے، سابقہ صحبت کی وجہ سے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث واقع ہے کہ ایک دن ایک خاتون حضور علیہ السلام کے پاس آئی تو آقا علیہ السلام نے کیا کہ اپنی چادر مبارک اتار کر نیچے بچھا دی، وہ خاتون اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ خاتون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری امی رضائی امی حضرت سیدتنا سعدیہ علیمہ سعدیہ ہیں۔ تو محدثین اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس بات کے اندر غور کرنا چاہیے، علیمہ سعدیہ کے ساتھ حضور کا رشتہ کیا تھا؟ حضور کا رشتہ یہ تھا کہ 40 سال پہلے انہوں نے دودھ پلایا تھا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو، تو وہ تو 40 سال گزر گئے، بچپن میں کھلایا تھا، جولی کے اندر بٹھایا تھا، دودھ پلایا تھا، پانی دیا تھا، خدمت کی تھی، وہ تو 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے چادر کیوں بچھائی؟ اس لیے بچھائی ان حقوق کو یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں۔ تو محدثین اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ سابقہ حقوق کی رعایت رکھنی چاہیے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو تحفے دیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھو کسی شخص کے ساتھ آپ کے تعلق ہیں، چاہے پوری زندگی کے اندر آپ نے فقط ایک مقام کے اوپر بیٹھ کر ایک کپ چائے کا پیا ہے، پانی کا پیا ہے، ایک لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ پوری زندگی اس بندے کے لیے دعائے خیر کریں، پوری زندگی اس بندے کا اچھا تذکرہ کریں۔ جبکہ ہماری رواج کیا ہے، ایک شخص کے ساتھ آپ کے 10 سال گزرے، آپ نے اکٹھے ایک مقام کے اوپر سروس کی ہے، آپ نے اکٹھے ایک مقام کے اوپر ذمہ دارہ کیا ہے، آپ نے اکٹھے ایک مقام کے اوپر نوکری کی ہے، آپ نے اکٹھے ایک مقام کے اوپر 10-15 سال سکول پڑھائے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہیں وہ بندہ وہ بازار کے اندر ہمیں نظر آتا ہے پرانی جان پہچان والا، اب گزر گئے زمانے، گزر گئے 10 سال گزر گئے، تو ہم کیا کرتے ہیں چھپ کر گزر جاتے ہیں کہ کہیں یہ پہچان نہ لے ہمیں، اس کو ایک کپ چائے کا نہ پلانا پڑ جائے، 5 منٹ اس کے ساتھ کھڑا نہ ہونا پڑ جائے، یہ اپنا کوئی دکھ درد بیان نہ کر دے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ مالی مدد کرنی پڑ جائے۔ تو یاد رکھو حضور پاک کی سیرت سے آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ سابقہ حقوق کی رعایت رکھو، ان کو ختم نہ کرو، کبھی بھی ان کو ختم نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر باقی رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے والدین جو دنیا سے گزر گئے ان کے دوستوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، آپ کی بیویاں جو زندگی سے گزر گئی ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس جبریل آئے، یہ روایت بھی موجود ہے، متفق علیہ، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس جبریل آئے، آ کر کہنے لگے وہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں۔
آپ کے گھر والی ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کہ ان کو سلام دینا ہے اللہ کا اور جبریل کا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی خدیجہ کو سلام کرتا ہے اور جبریل علیہ السلام بھی سلام کرتے ہیں۔ ان کو سلام پیش کریں اور ان کو بشارت دیں جنت کے اندر ایک محل کی، موتیوں والا محل، موتیوں سے جڑا ہوا محل خدیجہ کو بشارت دیں، اور محل بھی ایسا کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ شان ہے آپ کی، یہ مقام ہے آپ کا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور جبریل تمام فرشتوں کے سردار، تمام انبیاء کے پاس وہی لانے والے معزز، وہ آپ کی ذات اقدس کو سلام کرتے ہیں، آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ روایت بھی متفق علیہ، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے اندر جو سب سے بہترین اور معزز تھی اپنے زمانے کے اندر، وہ تھی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضرت مریم کون ہے؟ حضرت مریم امی جان ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے اندر وہ سب سے زیادہ معزز تھیں، شانوں والی تھی، سب سے بلند مرتبہ تھی۔ اپنے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی تھی، اور فرماتے ہیں اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب پر جس کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ میرے گھر والی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ذات اقدس ہے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ، دو روایتیں تاریخ کے اندر آتی ہیں، کہیں آپ مطالعہ کریں، دو روایتیں آپ کو ملیں گی تاریخ کے اندر کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح دیا، نکاح کا پیغام دیا، تو اس طرح ہوا کہ آپ کے والد صاحب زندہ تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، تو وہ نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح نہیں ہوگا اس طرح۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا، یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات من گڑت ہے، یہ بات جھوٹی ہے، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے، صرف اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ سہیلیوں کے ساتھ مل کر آپ کو کچھ پلا دیا، اپنے والد کو کچھ پلا دیا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ جب انہیں ہوش آئی تو حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے داماد محمد مصطفیٰ۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل اس طرح نہیں ہوگا، میں یہ نکاح کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دو روایتیں آپ کو ملیں گی، لیکن یاد رکھیں یہ بالکل خالص جھوٹ ہے، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے لیکن یہ بالکل خالص جھوٹ ہے، یہ راوی کا وہم ہے، یہ راوی کا وہم ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ پتہ ہی کیوں غلطی؟ اس لیے ہوئی ہے کہ یاد رکھیں کہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح ہوا تھا اس وقت آپ کے والد زندہ ہی نہیں تھے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اور کب فوت ہوئے تھے کہ جو جنگ فجار ہوئی تھی قریش کی، جنگ فجار، جس کے بعد پھر ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، اس سے پیشتر وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، دنیا سے جا چکے تھے۔ تو ام المؤمنین کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ ام المؤمنین کا نکاح آپ کے چچا نے پڑھا ہے، جن کا نام تھا عمرو بن اسد، وہ حضرت ام المؤمنین کے وکیل بنے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وکیل ان کے چاچو تھے، اور چاچو تب بھی تھے کہ جب آپ کے والد دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ دو روایتیں آپ کو ملیں گی، یہ من گڑت ہیں، یہ جھوٹی ہیں۔ جب بھی آپ سنیں، جب بھی آپ پڑھیں تو اس بات کو یاد رکھ لینا کہ یہ راوی کا وہم ہے، یہ سام ہے، یہ غلط بات ہے۔ ان کے والد دنیا سے پہلے ہی جا چکے تھے، یہ دشمن کی ایک سازش سے داخل کر دیتے ہیں، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور بالخصوص یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زندگی کے اندر جو 25 سال کا زمانہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ گزارا ہے، تو اس دوران پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے تو اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے پھر دوسری شادی نہیں کی، پوری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو پتہ ہے
یہ بات بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں تو کسی نے مخالفت نہیں کی. یاد رکھیں, نماز پڑھنے کی بات حضور نے کی, خیرات کرنے کی بات کی, قربانی کی بات کی, کسی نے مخالفت نہیں کی. لیکن جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہارے بت ہیں, یہ تم نے خداؤں کے سوا, اللہ تعالیٰ کے سوا جو گڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے, یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ ہیں, یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا, یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے یہ اس کو اڑا بھی نہیں سکتے, ان کے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے, ان کو توڑ دو, یہ بت ہیں, یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں, عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بس. تو جب حضور علیہ السلام نے ان کو نظام کو چیلنج کیا, ان کے بتوں کو برا بلا کہا, ان کے بتوں کو توڑنے کی بات کی, خدا کی توحید کی دعوت دی, اس وقت وہ لوگ مخالف ہو گئے. اس وقت ان لوگوں نے پتھر اٹھائے. اس وقت پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ جس نبی کو صادق اور امین کہتے تھے اسی نبی کے خلاف پھر انہوں نے جھوٹے محاذ قائم کیے, پروپیگنڈے کیے, آپ کی ذات اقدس کے خلاف ہو گئے, آپ کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی. تو یاد رکھیں کہ پھر اس موقع کے اوپر فقط حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دلاسا دیا کرتی تھی. حضور علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں, معاملات سے پریشان ہوتے, گھر کے اندر آ کر اپنی گھر والی سے ڈسکس کرتے معاملات کہ آج قریش نے میرے ساتھ یہ کیا, قریش نے میرے ساتھ یہ کیا. اور یہ بات بھی غلط ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ باہر کی بات جو کچھ معاملات ہوں, بیویاں بے وقوف ہوتی ہیں, ان کو آ کے نہیں بتانا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس تھی اپنے تمام معاملات اپنے گھر والی سے ڈسکس کیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے کہ آج میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پھر آپ کیا کہتی ہیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہیں حضور کو کہتی ہیں آپ یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, آپ مسکین لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں, آپ سچے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. تو اس مقام کے اوپر یاد رکھیں دلجوئی کرنے والی جو ذات اقدس تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی اور کوئی بھی نہیں تھا. جب مال کی ضرورت تھی, تنگی کا زمانہ تھا, عسرت کا زمانہ تھا, غربت کا زمانہ تھا, اپنے پرائے مخالف تھے, اپنی زمین جس زمین کے اندر حضور علیہ السلام پیدا ہوئے, پل کے جوان ہوئے, حضور علیہ السلام کی پرورش جس زمین کے اندر ہوئی, جس خاندان کے اندر ہوئے, وہ خاندان سارا مخالف تھا. تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مال تھا جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو پیش کیا گیا اور فرمایا میرے مال کے مالک اے اللہ کے رسول آپ ہیں, اسی راستے کے اندر خرچ کریں جس راستے کی آپ دعوت دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاشی معاملے کے اندر آپ کی سپورٹ کرنے والی, آپ کی گھر والی تھی, حضرت ام المؤمنین تھی. پھر اس طرح ہوا, زمانے گزرتے گئے, آخر کار کیا ہوا, قریش نے جب دیکھا یہ معاملات تو نہیں بن رہے تو آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سماجی مقاطع کر لیا. شہب ابی طالب ایک بہت بڑی گھاٹی ہے, ایک غار تھا حضور علیہ السلام, اس کے اندر 3 سال کے لیے منتقل ہو گئے. قریش نے ایک معاہدہ کر لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہاں پر منتقل ہو گئے. اب لوگوں نے کیا کیا, آپ کے ساتھ نکاح والے معاملات, تجارت والے معاملات, سارے معاملات بند کیے. تو حضرت ابو طالب بھی ساتھ تھے. تو یاد رکھیں 3 سال تک اس غار کے اندر, اس گھاٹی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والی جو ذات اقدس تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین آپ کی ذات اقدس تھی. پھر 3 سال کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ کیا کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے طے کیا تھا تو انہوں نے لٹکایا ہوا تھا کعبہ شریف کے ساتھ, تو اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا. تو حضور علیہ السلام نے خبر دی, اندر بیٹھے بیٹھے خبر دی کہ وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا. تو انہوں نے جا کر دیکھا تو واقعی وہ ٹوٹ چکا تھا. تو پھر اس بائیکاٹ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے, سماجی مقاطع ختم ہوا, پھر دوبارہ تعلقات بحال ہوئے. لیکن اس 3 سال کے اندر حضرت ام المؤمنین نے جس انداز سے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا, وفا کی, دکھ برداشت کیے, ان دکھوں کی وجہ سے, ان پریشانیوں کی وجہ سے, ان مصیبتوں کی وجہ سے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کمزور ہو چکی تھی, انتہائی کمزور ہو چکی تھی. تو پھر کیا ہوا اس کے بعد, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا 10واں سال تھا, کیونکہ 7ویں سال کے اندر بائیکاٹ ہوا تھا, 3 سال بائیکاٹ رہا, تو 10واں سال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا. آپ جس وقت باہر نکلے تو آپ کمزور ہو چکی تھے, تو دنیا سے تشریف لے گئیں, پردہ فرمایا آپ نے. اور بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ کا جنازہ کس نے پڑھا. یاد رکھیں اس وقت جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا, جنازے کا حکم بعد میں آیا تھا, یعنی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہے, یہ حکم بعد میں آیا تھا.
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے جس طریقے سے میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اس طرح دعا فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے خیریت طلب فرما کر جنت البقیع کا جو مقام تھا مکۃ المکرمہ کے اندر جو جنت المعلا قبرستان ہے مسلمانوں کا، اس قبرستان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے پھر ام المؤمنین کو دفن فرمایا۔ وہاں پر آپ کا مزار مبارک بھی تھا، اس کے اوپر عمارت بھی تھی، بہت عظیم مزار تھا آپ کا۔ لیکن پھر جس وقت ان لوگوں کی حکومت آئی 1924 کے اندر نجدی حکومت آئی، تو پھر انہوں نے جہاں پر باقی سارے صحابہ پاک کے امہات المؤمنین کے مزارات کو گرایا ہے، تو وہاں پر پھر ام المؤمنین کے مزارات کو بھی آپ نے گرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرے، ان لوگوں کے اوپر، ان کو اللہ تعالیٰ تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم کے اوپر ہماری خواتین کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل اصحاب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل آل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے کل اولیاء اللہ سب کی قبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کے خیر فرمائے، جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد